حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پہ ہونا چاہیے، ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، ایک اس پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، اور اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے کاش کہ مجھے بھی ایسا علم ہوتا، میں بھی اس پہ عمل کرتا۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ مال دے، پہلا قرآن کے لیے، دوسرا جسے اللہ مال دے پھر وہ اسے حق کے لیے خرچ کر رہا ہو، کیا حق کے لیے خرچ کر رہا ہو، اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھے کاش کہ میرے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اس لیے میرے عزیز بیٹو، جو آپ علم پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ آپ بھی ایسے بنے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار آپ کو دیکھ کے اپنے بچوں کو بھی مدرسہ میں داخل کروائیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے، یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، یہ تب ہوگا جب آپ کا رہن سہن گھر میں اچھا ہوگا، یہ تب ہوگا آپ کی زبان اچھی ہوگی، یہ تب ہوگا جب آپ اچھے سے بولیں گے اور آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ سمجھ آ رہی بیٹا؟ تو آپ نے اس کے اچھے اثرات چھوڑنے ہیں، نہ کہ برے اثرات چھوڑے۔ اس سے آپ کی وجہ سے اگر آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے محلے داروں کا اگر ایک بچہ حفظ کرنے پہ لگ گیا، اگر وہ مکمل حفظ کر لیتا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو وہ تا قیامت بیٹا آپ کو ثواب ملتا رہے گا اور اس کو بھی ملتا رہے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے بیٹا ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر وقت اچھے بن کے رہیں، ہماری سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، ہمارے اوپر رومال ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہونی چاہیے، اور گھر جا کے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، یاد رکھیے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے 2 کروڑ 80 سال تک دوزخ میں جلنے کی سزا ہے، اور جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یاد رکھیے بیٹا۔ اس لیے جو آپ علم پڑھ رہے ہیں بہترین ہے، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے اچھی جگہ پہ استعمال کرے، تاکہ لوگ اس کا اچھا اثر پکڑیں اور وہ حسرت کریں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا، جیسے یہ خرچ کر رہا ہے ہم بھی اچھے راستے پہ خرچ کرتے۔ اس لیے بیٹا ان باتوں پہ عمل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا کریں، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ تو آپ نہیں چاہتے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم اچھے نمونے بنے اور ہمیں دیکھ کے لوگ نیکی کے راستے پہ آئیں؟ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش خرم رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہا ہے، میرا ان سے میسج ہے کہ اگر گھر میں اس کے 2 بیٹے ہیں
تو ایک بیٹے کو دین پہ لگائے اور دوسرے بیٹے کو دنیا میں لگا دے، یعنی کہ ایک بیٹے کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگا دے اور دوسرے بیٹے کو وہ اسکول میں لگا دے، تو انشاءاللہ جو بچہ حافظ قرآن بنے گا وہ انشاءاللہ ان سب کی آخرت اچھی بنے گی۔ اور جو کسی گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ ان 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے